أشهد أن لا آسان درس قرآن مفتی طارق مسعود کے ساتھ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج انشاءاللہ میں 19واں اور 20ویں پارے کی منتخب آیات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور مجھے صحیح طرح سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 19ویں پارے کی ابتدا میں سورہ فرقان کا کچھ حصہ ہے۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات کیے جاتے تھے آپ کی نبوت پہ، ان کے جوابات دیے ہیں۔ وہ یہ کہتے تھے بھئی یہ نبی یہ معجزہ کیوں نہیں دکھاتے، یہ کیوں نہیں دکھاتے، یہ کیوں نہیں دکھاتے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ سب چیزیں اللہ کی طاقت اور قدرت میں ہیں۔ نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، الوہیت کا یا خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ اللہ نے اپنی قدرتیں بھی بیان کی، جعل لکم اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النہار نشورا، رات بنائی، دن بنایا، نیند کو تمہارے لیے آرام کا ذریعہ بنایا، آسمان سے پانی برسایا، ہم مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں اس پانی کے ذریعے۔ مرج البحرین ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج، دو دریاؤں کو ایک ساتھ چلا دیا، یہ شدید کڑوا ہے اور یہ میٹھا ہے۔ خلق من الماء بشرا، ایک غلیظ پانی سے ایک انسان پیدا کیا اس نے، اور اسے اتنی عزت دی کہ جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو ددیال ننیال والا خاندان ملتا ہے، اور جب بڑا ہوتا ہے تو سسرال والا خاندان، یعنی خاندانوں کے بیچ میں اس انسان کو پیدا کیا اس نے۔ تو یہ سب توحید کے دلائل ہیں۔ اس صورت کے آخر میں جو اہم ترین آیات ہیں، اللہ نے اپنے نیک بندوں کی صفات بیان کی ہیں۔ وہ صفات میں جلدی جلدی پڑھ لیتا ہوں اور دل میں نیت کر لیں کہ وہ صفات ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائیں۔ فرمایا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، تکبر نہیں کرتے۔ خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، جب جاہل ان سے خطاب کرتے ہیں تو سلامتی کی بات کرتے ہیں، بحث نہیں کرتے فضول۔ ہر جاہل آدمی آج کسی سے الجھ جائے، لوگ اس کے جواب کے در پہ ہو جاتے ہیں، تو دیکھنا چاہیے کون جواب کے قابل بھی ہے اور کون جواب کے قابل نہیں ہے۔ فرمایا یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں گزرتی ہیں اپنے رب کے سامنے سجدہ اور قیام کرتے ہوئے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے۔ اور اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، جب خرچ کرتے ہیں تو اعتدال سے، نہ تو اسراف کہ اپنی آمدن سے زیادہ اڑانا شروع کر دیں، اور نہ کنجوسی کہ جہاں خرچ کرنے کا حکم ہے وہاں بھی نہ کریں، درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں۔ لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے۔ ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ، کسی انسانی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ ولا یزنون، زنا نہیں کرتے۔ فرمایا جو بھی یہ کام کرے گا یلقى اثاما، وہ بہت بڑا گنہگار ہوگا۔ یضاعف له العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن بہت شدید عذاب دیا جائے گا اس کو۔ ہاں اللہ نے فرمایا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جو توبہ کر لے اور نیک اعمال اختیار کر لے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو اللہ ان کے گناہوں کو نیکی میں بدل دے گا۔ والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور لغویات کو زیادہ لغویات کی طرف توجہ نہیں دیتے، عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ لغویات میں موسیقی بھی داخل ہے، گانے بجانے چل رہے ہیں کہیں تو مفسرین کہتے ہیں ایسی فحش محفلیں، تو وہاں سے بھی عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اور جب ان کو رب کی آیات سنائی جاتی ہیں تو اندھے اور بہرے کوئی نہیں سنتے، غور سے سنتے ہیں۔ یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما، نیک اعمال کی، کہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ آگے اس کی تفسیر ہے وجعلنا للمتقین اماما، پرہیزگار لوگوں کا ہمیں امام بنا دے۔ کیا مطلب؟ ہمارے ماتحتوں کو پرہیزگار بنا دے۔ تو بیوی بچے یہ سب ماتحت ہوتے ہیں نا، تو اللہ ان کو پرہیزگار بنا تاکہ ان کی عبادت اور ان کے نیک اعمال کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ تو اس میں خود بخود اپنے لیے بھی دعا آ گئی، کیونکہ کسی کی نیکی کو دیکھ کر اسی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں جو خود بھی نیک ہو۔
اب ایک آدمی دیندار نہیں ہے، اس کی بیوی پردہ کرے گی تو آدمی کی آنکھیں ٹھنڈی تھوڑی ہوں گی، اس کو تو جو ہے نا آئی ڈراپ ڈالنے پڑیں گے باقاعدہ، آنکھوں میں اتنی خارش ہوگی اس کی. تو نیک آدمی ہی کو اپنے ماتحتوں کو دیکھ کر آنکھیں اس کی ٹھنڈی ہوتی ہیں. فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو جنت کے بالا خانے ملیں گے اس صبر کی وجہ سے جو انہوں نے دنیا میں کیا ہوگا، اور ہر طرف سے سلامتی کی ندائیں ہوں گی. تو یہ تو سورہ فرقان میں اللہ نے جو نیک بندوں کی صفات بیان کی، بہت اہم آیات ہیں. اس میں پھر اگلی سورت سورہ شعراء ہے، اس میں اللہ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے پاس جانے کا واقعہ بیان کیا، اور جادوگروں سے کیا مقابلہ ہوا، کیسے اللہ نے جادوگروں کو شکست دی اور موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ عطا فرمایا. یہ پورا واقعہ اس میں ذکر ہے. اس کے بعد فرعون کو کیسے سمندر میں غرق کیا گیا. پھر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، ان کی یہ دعا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں جب بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے اپنے والد کو نصیحت، اور قوم کیسے قوم نے ان کا انکار کیا اس کا تذکرہ. پھر نوح علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بیان کیا، وہی بات کہ قوم یہ کہنے لگی ان غریبوں کو اپنی محفل سے ہٹائیں. تو نوح علیہ السلام نے فرمایا ما انا بطارد المؤمنین، جو بھی ایمان لائے گا میری محفل سے میں اس کو دور نہیں کر سکتا. قوم دھمکیاں دینے پہ آ جاتی ہے کہ اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو ہم آپ کو پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیں گے. 950 سال تبلیغ ہوتی ہے. بالآخر نوح علیہ السلام جب مایوس ہو گئے تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ اب تو فیصلہ کر دے. اللہ نے حکم دیا کشتی تیار کریں، اور کشتی میں ان کو سوار کر کے ساری قوم کو اللہ نے ہلاک کر دیا. اس کے بعد قوم عاد کا تذکرہ ہے، کیسے کیسے باغات میں وہ لوگ رہتے تھے، اللہ نے سب تباہ و برباد کر دیا. اور پھر قوم سمود کا بیان ہے کہ ان کو بھی اللہ نے کیسے باغات اور نعمتیں دی تھیں، ساری نعمتیں ان سے چھین لیں. پھر اللہ نے لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا. دوبارہ لوط علیہ السلام قوم سے کہہ رہے ہیں اتأتون الذکران من العالمین، تم لڑکوں سے بدکاری کرتے ہو. ما خلق لکم ربکم من ازواجکم، اللہ نے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی ہیں، عورتیں پیدا کی، ان سے نکاح کرو، انہیں چھوڑ کر اس برائی کی طرف کیوں جاتے ہو. قوم جواب میں کہنے لگی لئن لم تنتہی یا لوط لتکونن من المخرجین، ہم تجھے اپنی بستی سے نکال دیں گے. تو فرمایا کہ اے اللہ، اور اپنی قوم سے خطاب کیے میں تمہارے اس عمل کو پسند نہیں کرتا، اے اللہ میں اس سے بیزار ہوں، اور مجھے اور میرے اہل عیال کو ان برے لوگوں سے نجات دے دے. اللہ فرماتے ہم نے ان کو بھی نجات دی، سوائے ان کی بیوی جو بوڑھی تھی اس کو ہم نے انہی کے ساتھ ہلاک کر دیا. اس کے بعد اللہ نے قوم شعیب کا واقعہ بیان کیا. وہ قوم سے کہہ رہے ہیں کہ وزنوا بالقسطاس المستقیم، ناپ تول میں کمی مت کیا کرو، کسٹمر کو ٹھگا مت کرو، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا اس سے ڈرو تم. تو وہ جواب میں کہنے لگے کہ ما انت الا بشر مثلنا، آپ ہماری طرح کے انسان ہو، ہم آپ کو کیوں فالو کریں. اور یہاں تک آ گئے کہ اگر آپ سچے نبی ہو تو آسمان کا ایک ٹکڑا ہمارے اوپر گرا دو تاکہ ہم ہلاک ہو جائیں، پتہ چل جائے گا. اللہ فرماتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام نے بھی برات کا اعلان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایک عذاب میں گھیر لیا. تو یہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ شعراء کے پیغمبروں کے کچھ واقعات تھے. اس کے بعد سورہ نمل ہے. نمل کہتے ہیں چیونٹی کو. اس میں چونکہ چیونٹی کا واقعہ ذکر ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر چیونٹیوں کے اوپر سے گزر رہا تھا، تو چیونٹی نے تقریر کی، اور چیونٹی کہنے لگی کہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان کا لشکر تمہیں رون نہ دے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹیوں کی بات بھی سمجھتے تھے، ان کے کلام کو سنتے بھی تھے، تو مسکرانے لگے. تو اس مناسبت سے اس کا نام جو ہے سورہ نمل رکھا گیا ہے. تو اللہ نے اس میں موسیٰ علیہ السلام کو جو پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی اس واقعے کو بیان کیا. اس کے بعد اللہ نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، اور کیسے سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات اور انسان اور پرندوں کے جو ہے نا وہ پورے کے پورے لشکر ان کے فرما بردار تھے. تو ہدہد سے حضرت سلیمان علیہ السلام ایجنسی کا کام لے رہے تھے. اس کا کام تھا پوری دنیا میں اڑتا تھا اور خبریں لا کے دیتا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کو. ملکہ سبا کا واقعہ پچھلے سال میں نے بہت تفصیل سے بیان کیا تھا، تو انشاءاللہ اگلے سال دوبارہ اس پہ میں تفصیل سے بیان کروں گا. ابھی صرف مختصر
ملکہ سبا کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے لڑائی کی، پہلے تو اسلام کی دعوت دی، خط بھیجا اور کہا بھائی انہو من سلیمان، یہ خط سلیمان کی طرف سے، وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس خط کا مضمون یہ ہے کہ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آگے مضمون مختصر، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، سرکشی مت کرو، بندی بن کے چلی آؤ۔ اس کی سمجھ میں بات آئی نہیں، آپ کو پتہ ہے شرافت سے بات سمجھ میں آنا اس زمانے میں بھی مشکل تھا، صرف آج کل مشکل نہیں ہے۔ مشورہ لینے لگی تو جتنے درباری تھے انہوں نے الٹے الٹے مشورے دینا شروع کر دیے، لڑیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ تو ملکہ سبا تھی ذرا ہوشیار، اس نے کہا لڑائی میں اگر شکست ہو گئی نا تو بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں لڑائی کر کے تو عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، تو ہمارا بھی یہی حشر نہ ہو جائے، تو میں اسے آزماتی ہوں سلیمان کو، اگر یہ واقعی سچا نبی ہے تو ہم اس سے لڑ نہیں سکتے، اور اگر ہم نے ہدیے دیے اور یہ ہدیہ دیکھ کر اپنی دعوت سے پیچھے ہٹ گیا تو اس کا مطلب ان کا مقصد مال ہے، تو پھر ہم لڑیں گے، کیونکہ جس کا مقصد دنیا ہوتی ہے تو وہ لڑے گا تو ہم بھی لڑیں گے پھر۔ تو کتنی ذہین عورت تھی، اس لیے یہ جو کہا جاتا ہے عورتیں بیوقوف ہوتی ہیں تو بھائی ساری نہیں ہوتی، بہت سی مردوں سے تیز بھی ہوتی ہیں۔ میں ان عورتوں کی بات کر رہا ہوں جو میرا بیان سن رہی ہیں۔ تو بالآخر اس نے ہدیے نذرانے بھیجے بہت مہنگے مہنگے، سلیمان علیہ السلام نے سارے واپس کر دیے۔ انہوں نے کہا جو بات کر رہا ہوں اس کو فوکس کرو، میں نے کہا ہے توحید کی دعوت قبول کرو، بندی بن کے چلی آؤ۔ تو وہ سمجھ گئی بھائی یہ ویژنری آدمی ہیں، یہ ویژنری پیغمبر ہیں، ان کا ایک ہدف ہے، یہ جو حکومت کر رہے ہیں دنیا کی لالچ میں نہیں کر رہے۔ تو وہ آ گئی بندی بن کے، تمیز سے چلی آئی۔ تو اب سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ بھئی اس کا تخت اٹھا کے لے آؤ پہلے ہی۔ تو ایک جن نے کہا میں مجلس برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا، لیکن ایک بزرگ تھے جن کو اللہ نے زبور کا علم دیا تھا، انہوں نے کہا آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے حاضر، یہ کہا اور حاضر، یہ کرامت تھی۔ تبھی ہم کہتے ہیں بزرگوں میں کرامتیں ہوتی ہیں، کسی کے ہاں بزرگ ہی نہیں ہو مارکیٹ میں تو ان کے ہاں کرامتیں بھی نہیں ہوتی، لیکن جن کے ہاں بزرگ ہوتے ہیں تو ان کے ہاں کرامتیں بھی ہوتی ہیں۔ پھر ان کو اعتراض ہوتے ہیں ایسا تو ہو نہیں سکتا، تو ایسا ہو سکتا ہے۔ تو جب حضرت سلیمان نے اپنے سامنے وہ تخت دیکھا تو کہنے لگے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اب دیکھو نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ اللہ کی طرف۔ کرامت اللہ کا عمل ہے، بزرگ کے ہاتھ ہوتا ہے مگر عمل اللہ کا ہوتا ہے، تو اس میں شرک کی بھی نفی ہے۔ بعض لوگوں نے غلو کیا، بزرگوں کی کرامتوں کا انکار کر دیا، اس کو توحید کے خلاف سمجھا، اور بعض لوگوں نے ایک طرف غلو کیا، بزرگوں کی کرامت کو یہ سمجھا کہ اللہ نے ان کو اختیار دیے ہوئے ہیں لہذا انہی سے مانگو۔ یہ دونوں انتہائیں ہیں۔ اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ کرامت بزرگ کے ہاتھ پہ صادر ہو سکتی ہے مگر وہ بزرگ کا کمال نہیں بلکہ اللہ کی قدرت ہے، بزرگ میں کو اللہ نے ایسی طاقتیں نہیں دی ہیں، اللہ اپنی مرضی سے جب چاہتا ہے کرامت صادر کر دیتا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا تخت حاضر ہے، انہوں نے فرمایا میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر، اللہ مجھے آزما رہے ہیں کہ میں شکر گزار بنتا ہوں یا ناشکرا۔ دیکھو پیغمبروں کو بھی ڈر یہ ہوتا تھا کہ اتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں کہیں ہم سے ناشکری نہ ہو جائے، تو وہ بھی یہ جانتے تھے کہ ہمیں جو نعمتیں مل رہی ہیں ہماری آزمائش کے لیے، تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہمیں جو اتنا کچھ مل گیا تو اصل میں ویسے ہی ہمارے اعمال اتنے اچھے ہیں کہ اس کی برکتیں ظاہر ہو رہی ہیں، تو یہ بہت خطرناک بات ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ آزما رہا ہے کہ ان نعمتوں میں پڑھ کے ہم اللہ سے غافل تو نہیں ہو جاتے کہیں۔ آج ایک کیس آیا میرے سامنے، ایک خاتون بیچاری روتی ہوئی آئی، اس کے میاں کو اللہ نے دولت بہت دے دی، تو اب کیا ہے کہ دولت آنے کے بعد اترانے لگا، ظلم کرنے لگا۔ اب اس کو وہ اپنی پرانی بیوی اچھی نہیں لگ رہی، بات بات پہ لڑائی، بات بات پہ دھمکیاں اور تکبر۔ تو اللہ سے انسان کو ڈرنا چاہیے، جو نعمت اللہ نے دی ہے بھائی اللہ کی طرف سے بھیک میں ملی ہے، تو اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے انسان، اور اوقات بھولنے کا تانا بھی نہ دیا کریں بلا وجہ۔ میرا بھی بیان آیا نا وہ دجال کے بارے میں نے کہا یار ذرا فون ملاؤ بھی بتاتا ہوں دجال آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، وہ ایک ویسی مزاح تھا، گپ شپ تھی، اس میں بہت سے لوگوں نے میسج بھیجا، مشہور ہو گئے نا تو تکبر پیدا ہو گیا، تمیز سے بات نہیں کر رہے۔ وہ بھائی ہم تمیز سے بات کر رہے ہیں، مزاح کر رہے ہیں اس سے، وہ مسائل کا سیشن تھوڑی تھا، وہ تو ویسے ہی گپ شپ ہو رہی تھی۔ تو اس لیے کسی پہ ایسا الزام لگانے سے پہلے بھی سوچا کریں کہ مشہور ہو گئے ہیں تو اب جواب الٹا دے رہے ہیں، وہ جواب الٹا ویسی گپ شپ میں تھا، اس کی پھر میں نے دوسرے کلپ میں وضاحت بھی کر دی ہے۔ تو الزام بھی نہ کسی پہ لگایا کریں۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کسی کو اللہ نے پیسہ دے دیا اچانک، دنیا دار آدمی ہوتا ہے، پیسہ آ گیا تو غریب اس کو بلا وجہ بھی تانا دے رہے ہوتے ہیں، پیسہ آ گیا نا اب اترا رہا ہے، حالانکہ وہ نہیں اترا رہا ہوتا
ٹھیک ہے نا, وہ نارمل لائف میں ہوتا ہے. تو اب بعض لوگوں کو ویسے بھی جیلسی ہوتی ہے, کسی کی کوئی مشہور ہو گیا اس کو بلا وجہ کے تانے, کوئی پیسہ آ گیا تو بلا وجہ کے تانے, کسی کو کوئی عہدہ اس کو مل گیا, تو اس کے پر تو یہ لازم ہے کہ وہ تکبر نہ کرے, لیکن آپ پر لازم ہے کہ آپ بلا وجہ بدگمانی نہ کریں. تو آپ شکر ادا کریں, بھائی کوئی بات نہیں, اللہ نے دیا ہے, پیسہ دے دیا کسی کو اللہ نے کوئی عہدہ بڑھا دیا اس کا, تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپریشیٹ کریں, شکر ادا کریں اور الٹی باتیں نہ کریں. ہاں کوئی واضح طور پر کبر تکبر کر رہا ہے تو پھر اسے اس کی اوقات دکھانا جائز ہے کہ بھائی تم تھے کیا, اور اب فساد پھیلا رہا ہو نا کوئی معاشرے میں, تو پھر ایسا کہنا جائز ہے بالکل. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس کا جو ہے نا تخت اٹھا کے لے آؤ. وہ تخت اٹھا کے لے آئے. ملکہ سبا تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنی دور سے میرا اتنا بھاری بھرکم عالیشان تخت کوئی اٹھا کے لا سکتا ہے. اس زمانے میں ظاہر ہوائی جہاز میں بھی ایسے تخت نہیں آج نہیں آ سکتے, اس زمانے میں کہاں سے آ سکتے ہوں گے, اور شپ کے ذریعے آئے گا تو وہ کتنے مہینے لگیں گے. تو جب ملکہ سبا آئی ہے تو حضرت سلیمان نے کہا کہ اس کے جو تخت ہے نا اس کی سیٹنگ تھوڑی سی چینج کرو, تاکہ تھوڑا سا ہم اس کو کنفیوز کریں گے. بالکل ویسا ہی ہوگا تو وہ تو دیکھتے ہی پہچان جائے گی کہ میرا تخت یہاں کہاں سے آ گیا, تو تھوڑا سا اس کی سیٹنگ آؤٹ کرو, پھر ہم اس سے پوچھیں گے. تو جب وہ آئی تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تمہارا جو تخت ہے جس پہ تم بیٹھتی ہو وہ بھی اسی ٹائپ کا ہے؟ تو اس نے کہا یہ تو بالکل وہی لگ رہا ہے. اسی ٹائپ کا تو نہیں, بلکہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ شاید ویسے کا ویسا ہی ہے. تو وہ کہنے لگی ہمیں پہلے سے آپ کے بارے میں معلومات ہیں کہ اللہ نے آپ کو بڑے کمالات عطا کیے ہیں. تو اس میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے اسی جیسا تخت یہاں ڈیزائن کر لیا, حیرت ہے. لیکن بہت کنفیوز ہو رہی تھی وہ. تو پھر سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ اس فرش پہ آؤ. تو جب وہ فرش پہ آئی ہے تو فرش کو ایسا خوبصورت بنایا تھا کہ وہ دیکھنے میں پانی لگ رہا تھا, شیشے کا فرش تھا. اس زمانے میں ایسا فرش بنانا بہت مشکل کام تھا. تو ملکہ سبا نے اپنے پائنچے اوپر کر لیے کہ پانی میں بھیگ نہ جائیں. تو اسے بتایا گیا کہ یہ شیشے کا فرش ہے, پانی نہیں ہے, تالاب نہیں ہے, کوئی سوئمنگ پول نہیں ہے یہ. تو وہ بس ایک دم کہنے لگی بھائی یہ پیغمبر ہی کا کام ہو سکتا ہے, یہ گاڈ گفٹڈ ہی ہے, یہ خود سے نہیں ہے. یہ فوراً ایمان لے آئی, ربی انی ظلمت نفسی, اللہ میں اب تک جو شرک کرتی رہی میں اس سے توبہ کرتی ہوں, اور سلیمان کے ساتھ میں بھی رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں. اس سے دیکھو سائنس اور ٹیکنالوجی کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے. یہ بات تو درست ہے کہ آپ کے پاس وسائل بالکل بھی نہ ہوں, اصل چیزیں آپ کی دعوت میں جان ہونی چاہیے. لیکن ایک انسانی نفسیات ہے کہ اگر آپ کے پاس وسائل بھی ہوں تو اگلا آپ کی بات زیادہ شوق سے سنتا ہے. نوح علیہ السلام نے 1000 سال دعوت دی, اللہ کے سچے پیغمبر, کسی نے اس دعوت کو قبول بولو بھائی نہیں کہ 40-50 لوگ تھے, ایمان لائے نہیں لائے. موسیٰ علیہ السلام فرعون کو سمجھا کے پوری آدھی زندگی گزار دی, فرعون کمبخت غرق ہو گیا, بات سمجھ میں نہیں آئی, کیونکہ حکومت کس کے پاس تھی؟ فرعون کے پاس. تو جب آپ کے پاس اسباب اور وسائل ہوتے ہیں نا, ان وسائل کے ساتھ جب آپ بات کرتے ہو تو اگلا بھی آپ کی بات کو اہمیت سے لیتا ہے. دیکھو مکہ فتح ہونے سے پہلے نبی کی بات کوئی نہیں سنتا تھا. جب مکہ فتح ہو گیا, اسباب اور وسائل بھی آ گئے, حکومت بھی آ گئی, یدخلون فی دین اللہ افواجا, فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے دینداروں کے پاس اسباب اور وسائل بھی ہونے چاہیے. نہیں یاری میرا خیال ہے قاری صاحب بات سمجھ میں. دیندار اگر مالدار ہوں گے تو اس سے اسلام کو فائدہ ہوگا. تو اس لیے علماء کے پاس گاڑی دیکھ کے, اچھا موبائل دیکھ کے ٹینشن میں نہ آیا کریں. یہ لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں اور یہ اتنا ایپل کیوں رکھا ہوا ہے بھائی, سادہ فون سے بھی کام چل جاتا ہے. باڈی گارڈ کے پاس اتنی بڑی کلاشن کوف کیوں ہے, غلیل ہونی چاہیے اس کے پاس. پہلے تو باڈی گارڈ ہونا ہی نہیں چاہیے, باڈی گارڈ ہونا ہی نہیں چاہیے. پھٹ جائیں کسی دھماکے میں شہادت کا اجر ملے گا, اور اگر ہے تو ایسی ریپیٹر کیوں رکھی ہوئی ہے اس نے. غلیل ہونی چاہیے, بنٹے ہونے چاہیے ٹھیک ہے نا. اور رکشے میں ان کو چاہیے کہ چنچی میں آیا جایا کریں. تو ٹھیک ہے, کسی کو اللہ نے وسائل نہیں دیے تو ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو زندگی مسکنت میں گزری ہے. لیکن آپ کی مکہ کے فتح ہونے سے پہلے کی دعوت میں اور مکہ فتح ہونے کے بعد کی دعوت, اس کے اثرات میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ہزاروں لوگ ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے 22 لاکھ مربع میل کا حاکم بنایا, لوگ کانپتے تھے ان سے. تو
سلیمان علیہ السلام کی دعوت بادشاہ قبول کر رہی ہے جو ملکہ ہے، عام آدمی تو دور کی بات، ملکہ اسلام میں داخل ہو رہی ہے، وہ سمجھ میں آ گیا جب یہ دیکھے نا وسائل اور اسباب دیکھے، بھائی یہ تو یہ ایک فطرت ہے انسان کی کہ وہ غریب آدمی کو لفٹ نہیں کراتا، انسانی یہ غلط ہے لیکن ہے. تو جو لوگ دین کے داعی ہیں ان کے پاس اگر اسباب اور وسائل بھی زیادہ ہوں تو ان کے کام بڑھ جائیں گے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس زمانے میں مالی اسباب بھی حلال طریقے سے اختیار کرنے چاہیے، اپنے ایسٹس کو بھی بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کا مقصد یہ نہیں ہو کہ اپنی خواہشات پوری کریں گے، بلکہ یہ سوچ کے کہ مسلمان کے پاس پیسہ ہوگا تو ترقی کون کرے گا؟ اسلام، کیونکہ مسلمان کی ترقی سے اسلام کی ترقی ہوگی. حضرت حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، حالانکہ خود غریب تھے، مسکین تھے، لیکن فرماتے ہیں میں جب کسی مسلمان کا گھر دیکھتا ہوں اچھا، ہندوستان میں اچھا گھر ہے، اچھا لباس پوشاک، تو مجھے خوشی ہوتی ہے. اس لیے خوشی ہوتی ہے کہ مسلمان اگر طاقتور ہے تو اسلام طاقتور ہے، مسلمان اگر کمزور ہوگا تو اسلام کمزور ہوگا. آپ دیکھ لیں ہندوستان میں بہت سی جگہوں پہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے کیونکہ وہ مسائل نہیں ہیں بیچاروں کے پاس. تو سلیمان علیہ السلام کے پاس اتنا کچھ تھا، وہ منٹوں میں تخت اٹھا کے لے آئے وہاں سے. یعنی اب اس کو یہ بتا دیا کہ بھرم میں تو تمہارے آنے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ ہم تمہارے کسی بھرم میں آئیں گے کہ تو ملکہ سبا ہے اور جو ہے تو بڑی طاقتور ملکہ بادشاہ ہے. تو یہ بھرم بازی تو یہاں بالکل بھی نہیں چلی. اپنے سارے بھرم ڈال دیے اس کے اوپر، ٹھیک ہے نا، تخت بھی لیا، وہ پریشان یہ تخت یہاں کہاں سے آ گیا، اور ایسا فرش بچھا دیا کہ وہ سمجھ رہی ہے پانی ہے. تو بالکل جب بھرم میں آ گئی نا تو پھر دعوت کی مزید ضرورت نہیں پڑی. کہہ رہی بھائی ہم اسلام قبول کرتے. بھائی تو نہیں کہا ہوگا، ہو سکتا ہے شادی کی ہو ٹھیک ہے نا. لوگ اب یہاں ایک سوال پوچھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا سے پھر شادی کی کہ نہیں کی. کہتا ہوں بھائی کسی روایت میں اس کا تذکرہ ملتا نہیں ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے پیغمبر سے یہ امکان نہیں ہے کہ شادی نہ کی ہو، کیونکہ صحیح ہے بخاری میں آپ کی 100 بیویوں کا تذکرہ تو ہے. اللہ نے آپ کو معجزاتی طور پر غیر معمولی قوت دی تھی جو پیغمبروں کو ملتی ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ملکہ سبا کی شادی کسی اپنے جو ہے نا وہ ہو ملکہ ایک ملک کی اور اتنی بڑی قربانی دے رہی ہو کہ وہ اسلام قبول کر رہی ہو، اپنی حکومت چھوڑ رہی ہو، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کی شادی اپنی کسی امتی سے کرائی ہو؟ تو 99.9 کیا بلکہ 100% یہی بات ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچا ہوگا جہاں 100 ہیں وہاں 101 ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ ہمارے ہاں ہی ہے کہ نکاح کو ایک عجیب مصیبت بنا لیا گیا ہے. آپ نا 100 شادیوں پہ آ جائیں، 4 سے زیادہ جائز نہیں ہے. 4 تو کم از کم کر لیں انسان. 4 نہیں کر سکتا 3 تو کرے، 3 نہیں کر سکتا 2 تو کرے، 2 نہیں کر سکتا تو پہلی شادی ٹائم پہ کر لے. تو ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے سلیمان علیہ السلام کے واقعے سے. اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر قوم سمود کا تذکرہ کیا. اس کے بعد 20واں پارہ ہے. 20ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل دیے. من خلق السماوات والارض، کون ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا. سوال قائم کیے بہت سارے. وانزل لکم من السماء ماء، کون ہے جو آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس سے ہم نے طرح طرح کے باغات پیدا کر دیے. ما کان لکم ان تنبتوا الشجرہ، تمہارے ہاتھوں میں طاقت نہیں ہے کہ ان درختوں کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کرو. اِلٰہ مع اللہ، بھلا اس خدا کے علاوہ بھی کوئی معبود ہو سکتا ہے؟ بھلا اس کے علاوہ کون ہے جس کے سامنے سر جھکایا جائے؟ پھر امن جعل الارض قرارا، جس نے زمین کو جائے قرار. اتنی بڑی زمین ہے، قرار کی جگہ بنا دی، ہم رہ رہے ہیں. وجعل خلالها نہارا، اس کے پوری روئے زمین میں دریا اور چشمے بہا دیے اس نے. انسان زمین میں ہر جگہ رہتے ہیں اس لیے کہ ہر جگہ چشمے بہا دیے اس نے. وجعل لها رواسي، اس کے توازن کو قائم کرنے کے لیے بڑے بڑے پہاڑ بنا دیے. وجعل بین البحرین حاجزا، میٹھے اور کھارے پانی میں ایک پردہ لگا دیا اس نے. کتنی اسپیڈ کے ساتھ چل رہے ہیں مگر آپس میں ملتے نہیں ہیں. تو بھلا الہ مع اللہ، کوئی ہے جو اس جیسے اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہو؟ من یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو مصیبت زدہ کی پکار سن کے جواب دیتا ہے اور اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے. ویجعلکم خلفاء الارض، اور کون ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا. زمین میں انسان کو حکومت دے دی اس نے، ہر جانور کو اوپر اپنا روب چلاتا ہے اور ہر جانور سے کام لیتا ہے. تو کوئی ہے اللہ کے سوا کوئی الہ؟ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں تم ستاروں کو دیکھ کے سفر کرتے ہو. ان ستاروں کے ذریعے تمہیں گائیڈ
کون کرتا ہے, یہ کس نے ستاروں کے ذریعے تمہیں فلکیات کا علم سکھایا, اور یہ ستاروں میں ایسی مینجمنٹ پیدا کی ہے جس سے تمہارے لیے سفر آسان ہو جاتے ہیں, اور کون ہے جو بارشوں سے پہلے ہواؤں کو بھیج کے بارش کی خوشخبریاں سناتا ہے. اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, بھلا اس کے علاوہ بھی کوئی معبود ہو سکتا ہے. اَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, کون ہے جس نے اس مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کیا اور دوبارہ پھر وہی پیدا کرے گا, اور کون ہے جو تمہیں آسمانوں اور زمینوں سے رزق دیتا ہے, بھلا اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہو سکتا ہے. ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, اگر اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے تو اس کے برحق ہونے پر کوئی ایسی مضبوط دلیل لے کر آؤ جو ہمارے برحق ہونے پر ہے. تو لوگ کوئی پیغمبروں کو خدا مان رہا ہے, کوئی فرشتوں کو خدا مان رہا ہے, کوئی بتوں کے سامنے جھک رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے. اللہ فرماتے کون ہے جس نے یہ سارے کام کیے. تو یہ بہت اہم آیات ہیں. اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص ہے اس کے بعد, اس میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا بالکل ابتدا سے واقعہ سنایا. نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق, آؤ ہم تمہیں موسیٰ اور فرعون کا ٹھیک طور پر واقعہ سناتے ہیں کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی تھی اور فساد مچا کے رکھا تھا, تو ہم نے ارادہ کیا کہ ہم زمین میں جو کمزور ترین قوم ہے بنی اسرائیل اس کو زمین کی خلافت دے دیں, اور جو طاقتور ترین قوم ہے اس کا تختہ الٹ دیں, اس کو تباہ کر دیں. تو اس کے لیے اللہ نے کیا کیا, اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ, ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں وحی کی کہ اپنے بچے کو دودھ پلا. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي, جب تجھے خطرہ ہو کہ فرعونی آ کے قتل کر دیں گے تو اس کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دے اور خوف نہ کر. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ, ہم اسے تیری گود میں پہنچا کے چھوڑیں گے اور اسے پیغمبر بنا کے چھوڑیں گے. جاعلو کا مطلب بنا کے چھوڑیں گے, ایسا کر کے رہیں گے ہم. پھر فرعون اس کو اٹھا لیتا ہے اور قتل کرنے کا ارادہ کرتا ہے. فرعون کی بیوی کہتی ہے یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, ہو سکتا ہے یہ ہمارا خادم بن کے ہمیں فائدہ پہنچائے, یا ہم اس کو منہ بولا بیٹا بنا لیں. اللہ تعالیٰ اس طرح حضرت موسیٰ کو قتل سے بچاتے ہیں. ادھر حضرت موسیٰ کسی عورت کی چھاتی سے دودھ پینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن چپ کے یہ منظر دیکھ رہی تھی, اس نے آ کے کہا میں تمہیں ایک ایسی عورت کا پتہ بتاتی ہوں کہ شاید یہ ان کی چھاتیوں سے دودھ پی لے. جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو لایا گیا, فرعون کو کیا پتہ یہ اس بچے کی ماں ہے. قرآن کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ایسا حالت تھی کہ ان کا عادت لتبدی بھی, بے صبری میں قریب تھا کہ بچے کو چمٹ جاتی اور کہتی میرا بچہ ہے. کیونکہ خواتین جذباتی ہوتی ہیں نا, وہ یہ نہیں دیکھتی کہ اگر یہ کہہ دیا کہ میرا بچہ ہے تو فوراً بچے کو قتل کر دے گا, یہ تو بنی اسرائیل کا بچہ ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں لولا اربتنا علی قلبہا, ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل کو تھام لیا کہ بھئی وہاں جا کے کوئی ایسا عمل نہ کرنا جس سے یہ ظاہر ہو کہ یہ بچہ اس عورت کا ہے. ماں کے لیے اپنے جذبات پہ قابو رکھنا بڑا مشکل. تو ادھر فرعون نے وہ بچہ حضرت موسیٰ کی ماں کے حوالے کر دیا کہ دودھ پلاؤ اس کو, بھئی تمہارا ہی دودھ پی رہا ہے اور تو کسی کا پیتا نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں فرددناہ الی امہ, اس طرح ہم نے موسیٰ کو اس کی ماں کی گود میں پہنچا دیا. کئی تقر عینہا, تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں, ولا تحزن, وہ غمزدہ نہ ہو, ولتعلم, اور یقین کر لے, ان وعد اللہ حق, کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے بھائی اہل اللہ کے دل میں الہام بھی ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی ماں نبی نہیں تھی, مگر دل میں القاء ہوا کہ ہم ایسا کریں گے, اور اللہ نے ایسا جب کر کے دکھایا تو اللہ نے اس کو اپنے وعدے سے تعبیر کیا. تو بعض دفعہ ولی اللہ کے دل میں ایسا الہام ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کے حق میں حجت نہیں ہے, لیکن اس کو یقین ہوتا ہے کہ یہ کس کی طرف سے ہے, اللہ کی طرف سے. یہ بھی پتہ چلتا ہے قرآن کی ان آیات سے. پھر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملتی ہے, جوان ہوتے ہیں, اور آپ سے ایک شخص کا غلطی سے قتل ہو جاتا ہے. کے لیے وہ لڑائی سے چھڑوانے کے لیے حضرت موسیٰ گئے, ایک مکہ لگائے, جیسے کوئی بھی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے نا, چھوڑ نہیں رہے ہوتے, دونوں کو ایک ایک مکہ لگا دو کھینچ کے. جو بازار میں لڑ رہے ہوتے ہیں نا, چھوڑتے نہیں ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ لوگ دونوں کو مل کے طبیعت سے کوٹ دیں تو چھوڑ دیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام گئے, جو فرعونی تھا وہ آپ کی قوم سے لڑ رہا تھا. حضرت موسیٰ نے لڑائی چھڑوانے کے لیے اس فرعونی کی ایک مکہ لگایا,
وہ اتنا طاقتور مکہ تھا کہ وہ مر گیا. وہ مر گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا ہو گیا, میری تو نیت قتل کرنے کی نہیں تھی. بالآخر میں بہت ہی مختصر کر کے بتا رہا ہوں. پھر وہ فرعون کو پتہ چل گیا, راز فاش ہو گیا کہ بھئی کل جو لاش پڑی تھی اس کو موسیٰ نے قتل کیا ہے. فرعون نے بالآخر پھر آپ کی طرف لوگ بھیجے اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ یہاں, ابھی نبوت نہیں ملی تھی, بس موسیٰ علیہ السلام کو الہام ہوا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں. تو پھر آپ مدین پیدل سفر کر کے مدین پہنچے. وہاں پھر وہ مشہور واقعہ ہے, کتنا ٹائم رہ گیا بھائی؟ 9 منٹ ہیں. پھر وہاں مشہور واقعہ ہے کہ 2 بچیاں کھڑی ہوئی تھیں, لڑکیاں تھیں, ان کو آپ نے پانی پلایا مدین پہنچ کے, ان کی خدمت کی. تو وہ گئیں اپنے والد سے کہا کہ ایسے نوجوان تھا جس نے ہماری خدمت کی. تو ان بچیوں کے والد نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کہ ہم تمہیں اجرت دینا چاہتے ہیں. تو غیرت مند لوگ جب کوئی کام لیتے ہیں نا تو اس کی اجرت بھی دیتے ہیں, اور جو غیرت لیس لوگ ہوتے ہیں وہ باقاعدہ پہلے بتاتے ہیں کہ اس کام کی اتنی اجرت ہوگی, مگر دیتے وہ بھی نہیں ہے, یعنی بتا کے بھی نہیں دیتے وہ. جیسے آج کل ملازمین کی تنخواہوں کو لیٹ کیا جاتا ہے, ترسایا جاتا ہے, دیتے نہیں ہیں, پی جاتے ہیں. تو اور جو غیرت مند ہوتے ہیں وہ تو کوئی فری میں بھی کام لے کے پیسے دے دیتے ہیں. تو وہ غیرت مند تھے, انہوں نے کہا بھائی ایک نوجوان نے خدمت کی ہے تو اس کا کچھ حق بنتا ہے, ہم دیں گے اس کو. بلایا تو پوری کہانی پتہ چلی, یہ ایسے آئے ہیں, یہ تو بالکل مسافر ہیں, ان کو تو ملازمت چاہیے. تو بچیوں میں سے ایک نے کہا کہ آپ ان کو گھر میں رکھ لیں بکریاں چرانے کے لیے, ملازمت کے لیے, ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے. تو ان کے والد نے کہا, بچیوں کے والد نے, کہ اے موسیٰ انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین, کہ میں اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک سے آپ کا نکاح کرانا چاہتا ہوں. تو دیکھیں کتنے آسانی سے انہوں نے فیصلہ کر لیا. بھائی نیک نوجوان ہے, صحت مند بھی ہے, غیرت مند بھی ہے, تو بیٹیوں کے لیے ایسا ہی شوہر ہونا چاہیے نا. تو انہوں نے کہا ملازمت تو بعد کی چیز ہے, پہلے میں بوڑھا ہوں, میری بیٹیاں جوان ہیں. تو اس سے ہی بھی پتہ چلتا ہے کہ جو غیرت مند آدمی ہوتے ہیں وہ اپنی بیٹیوں کی شادی کی فکر کرتے ہیں کہ ان کے گھر جلدی بسا لیا جائے. انہوں نے کہا کہ بھائی اچھا داماد مل گیا, تو موسیٰ علیہ السلام سے خود پیشکش کر دی کہ میں اپنی ان 2 میں سے ایک بیٹی آپ کو دینا چاہتا ہوں, نکاح کرنا چاہتا ہوں. مہر کیا ہوگا؟ بکریاں چرائیں آپ. اس زمانے میں جائز تھا یہ مہر رکھنا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قبول ہے. یہ نہیں کہا کہ میں جا رہا ہوں ذرا 6 مہینے استخارہ نکال کے آتا ہوں میں, اگر پازیٹیو آ گیا تو ہاں کر دوں گا, نیگیٹو آیا تو نہ کروں گا. یا ابھی تو میری ویسے ہی جاب لگی, ابھی تو جاب لگی ہے بکریاں چرانے کی, جاب لگتے ہی میں شادی کر لوں, خرچے بڑھا لوں, ایسا نہیں ہو سکتا. بلکہ میں پہلے 10 سال 15 سال 25 سال پیسہ جمع کروں گا, پھر میں مصر جہاں سے میں آیا ہوں وہاں اپنا ایک گھر بناؤں گا, پھر میں اسٹیبل ہو جاؤں گا, یہ سارے کام ہوں گے, پھر اس کے بعد دیکھ لیں گے شادی کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے. حضرت موسیٰ نے فرمایا ذالک بینی و بینک, قبول ہے. ٹھیک ہے نا, کیا ہے؟ قبول ہے. تو پیغمبروں کے ایسے نکاح ہوتے تھے. تو ان کے والد کو کیا معلوم تھا کہ میں جس نوجوان کو اپنی بیٹی دے رہا ہوں یہ کلیم اللہ بنے گا, یہ کوہ طور پر اس کو اللہ بلا کے ہم کلام ہوگا, اور اس کا آخری کتاب میں سب سے زیادہ تذکرہ ہوگا. قرآن میں سب سے زیادہ جس پیغمبر کا تذکرہ ہے موسیٰ علیہ السلام ہے. سب سے زیادہ نام حضرت موسیٰ کا قرآن میں استعمال ہوا ہے. تو ان بزرگ کو کیا معلوم تھا کہ وہ تو سمجھتے ایک نوجوان ہے جو فرعون کے ظلم سے تنگ ہو کے یہاں آ گیا. تو اس لیے نکاح میں اچھے نیک شریف آدمی کی تلاش کرنی چاہیے. آج کل صرف پیسہ دیکھا جاتا ہے, شریف ہو یا نہ ہو, نیک ہو یا نہ ہو, بلکہ نیک ہو تو پھر دیتے ہی نہیں ہیں, کہتے ہیں یہ تو بہت نیک آدمی ہے تو سختی کرے گا بیوی پر, اس کو بھی نیک بنانے کی کوشش کرے گا. تو موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ کو لے کے چلے ہیں, جب 10 سال بکریاں چرائیں تو پھر زوجہ کو لے کے چلے اپنے مصر واپس آ رہے ہیں. راستے میں آگ نظر آتی ہے, شدید سردی ہے. گھر والوں سے کہتے ہیں کہ مجھے آگ نظر آئی ہے, میں اس سے یا تو کسی رہبر کا پتہ پوچھ لوں, کوئی راستہ بھول گئے تھے, یا کم از کم کچھ گرمی حاصل ہو جائے گی. قریب گئے ہیں تو آواز آئی کہ یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین, اے موسیٰ میں اللہ ہوں جو تمام جہانوں کا پالنے والا. فخلع نعلیک, اپنے جوتے اتار دیجئے, انک بالوادی المقدس طویٰ, آپ ایک مقدس وادی میں ہیں جس کا نام طویٰ ہے. ابھی ہمارا مصر جانے کا پروگرام ہوا تھا پچھلے سال پورے علماء کے گروپ کا, تو ہمارا ارادہ تھا یہ تمام مقدس وادیوں کی ہم زیارت کریں گے, کوہ طور کی اور یہ سب. لیکن مصر کی حکومت ویزا نہیں دیتی, اور پھر وہ مسائل شروع ہو گئے. تو وہ ویزا دے تو رہی تھی لیکن اتنے ٹائم لگا دیا کہ ہم نے پاسپورٹ واپس منگوا لی. ہم نے کہا
اتنی ٹینشن کے ساتھ ہمیں ویزا نہیں چاہیے. دعا کریں اللہ تعالیٰ کبھی مصر کا سفر مقدر کرے تو انشاءاللہ وہاں جا کے ان مقدس مقامات کو ہم انشاءاللہ کیمرے میں لے کر آئیں گے اور لوگ اس کی زیارت کریں گے انشاءاللہ. تو یہودی بہت جاتے ہیں ان مقامات پہ. مصر میں یہ جو مقامات ہیں نا کوہ طور اور یہ سب چیزیں یہودی بہت ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام ہمارے ہیں, حالانکہ موسیٰ علیہ السلام سے مسلمانوں کا رشتہ وہ زیادہ ہے یہود کی نسبت. تو بہرحال پھر آپ کو نبوت ملی, پھر اللہ نے آپ کو حکم دیا ڈائریکٹ جس سے بھاگے تھے اسی کے پاس جانے کا حکم دیا جا رہا ہے. فرعون سے بھاگ کر گئے تھے اور حکم دیا جا رہا ہے کہ ڈائریکٹ جانا کہاں ہے, فرعون کے پاس. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, قتلت منہم نفسا, مجھے تو ایک قتل کیا ہے میں نے, مجھے تو وہ مار دیں گے اور میری زبان میں وہ بلاغت نہیں ہے. تو پھر اللہ نے آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا کی اور دونوں کو حکم دیا, اور پھر وہ پورا واقعہ ہے کہ کس طرح فرعون نے آپ کی بات کا انکار کیا اور پھر فرعون کو اللہ نے تباہ و برباد کیا. اسی صورت میں سورہ عنکبوت بھی ہے اسی پارے میں, اور اسی میں قارون کا واقعہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی تھا قارون, جو آپ پر ایمان کا دعوے دار تھا. اس کو اللہ نے بہت دولت دی, تو حضرت موسیٰ نے اس سے کہا کہ اللہ نے تجھے اتنی دولت دی ہے, احسن کما احسن اللہ الیک, اللہ نے تجھ پر احسان کیا تو تو اللہ کی مخلوق پر احسان کر. تو کہنے لگا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی, یہ میں نے اپنے کمال سے کمائی ہے, اپنی محنت کی کمائی ہے میری. تو اللہ کو غضب آیا اور اللہ فرماتے ہیں اس تکبر کے نتیجے میں فخسفنا بہ وبدارہ الارض, اس کے مکان سمیت ہم نے اس کو زمین میں دھسا دیا. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرتا تھا, وہ کہتا ہے یہ زکوٰۃ مانگتے ہیں, یہ کہتے ہیں زکوٰۃ دے غریبوں کو, بار بار کہتے ہیں اللہ نے احسان کیا تو اللہ کا حق نکال. قارون کہتا تھا میں نکالوں گا تو پیسے کم ہو جائیں گے, حالانکہ اتنا مال تھا کہ قرآن کہتا ہے کہ خزانوں کی چابیاں جانور لے کے چلا کرتے تھے. تو خزانے کتنے ہوں گے, اس کے خزانوں سمیت اللہ نے دفن کر دیا. کنجوس لوگ کنجوسی ہوتے ہیں, وہ تلاش میں کہ قارون دفن ہوا کہاں تھا ٹھیک ہے نا. بہت سے لوگ اس تلاش میں کہ ذرا اندازہ لگاؤ قارون خزانوں سمیت دفن کہاں ہوا, تاکہ قارون نکلے نہ نکلے اس کے خزانے میں سے کچھ تو حصہ آئے گا نا. تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے. تو اللہ فرماتے ہیں تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا, یہ جو آخرت ہے نا یہ ان کو ملے گی جو زمین میں فساد نہیں مچاتے, تکبر نہیں کرتے. قارون کو دنیا مل گئی, اللہ فرماتے ہیں لیکن آخرت ان کو ملے گی جو تکبر نہیں کرتے, جن میں تواضع ہے. تو دولت کے ساتھ تکبر آتا ہے, غریبوں میں تکبر نہیں ہوتا, تکبر دولت مندوں میں ہوتا ہے. تو دولت مند شخص کی آزمائش غریبوں سے زیادہ ہے. اس کے بعد سورہ عنکبوت ہے. عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو. اس میں اللہ نے بتایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ جتنے غیر مسلم آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں تو ان کی سازشوں سے آپ پریشان نہ ہوں, آپ اپنا کام کریں. ان کی سازشیں دیکھنے میں بہت طاقتور ہیں, لیکن اللہ کی نظر میں کمثل العنکبوت, ایسے ہیں جیسے مکڑی کا جالا. اتخذت بیتا, وہ گھر بنا کے سمجھتی ہے کہ بہت طاقتور ہے, لیکن ایک پھونک مارو اس کا گھر اڑ جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ان کی تدبیریں ایسے جال ہے نا جیسے مکڑی کے جال, تو جال سے تشبیہ دی ہے. ان کی تدبیریں بھی بہت الجھی ہوئی ہیں. آدمی اگر کھولنے کے لیے بیٹھے تو ساری زندگی اسی میں لگ جائے, لیکن اس لحاظ سے کمزور ہے کہ پھونک مارو اڑ جائیں گی. تو آپ اپنے کام میں لگے رہیں, اللہ کی طرف سے غیب کے خزانوں سے ایک پھونک آئے گی اور یہ ساری تدبیریں ختم ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.